پکے ہو جاتے, کتاب میں پڑھا 3 میٹر, دکاندار سے چادر لی اور کہا چھوٹی نہ دینا, وہ ذرا کیا طے کی کرائی چادر نہیں رکھو, پہلے کھولتا بھی نہیں آتی کہ بے ادبی نہ ہو جائے. چادر کھولنے سے کچھ نہیں ہوگا, چادر کو کاٹنے سے بھی کچھ نہیں ہوگا. اکثر حاجی صاحبان کاٹن کی چادریں مایا لگی لے جاتے ہیں اور 3 میٹر کی چادر ہوتی ہے, حاجی صاحب کا قد چھوٹا, اور جب چادر باندھی تو چادر کے اندر یہ آگے رہتا, پھر اپنے پہ بھی چھینٹے دوسروں پہ بھی چھینٹے. شریعت نے اس کی لمبائی شرط کو مقرر نہیں کی, آپ اپنے قد کے مطابق لیں گے. اور اکثر حاجی صاحبان کا احرام آج کل کے موسم میں جو ہوتا ہے وہ کاٹن کا ہوتا ہے, مایا لگی. حاجی کا احرام کھلا ہوتا ہے. جس حاجی نے کاٹن کا مایا لگا احرام باندھا, کبھی جدے جانے تک پاک نہیں رہے گا. باتھ روم جہاز کا بہت چھوٹا ہوتا ہے, چادر ادھر لگتی ہے ادھر لگتی ہے, کبھی پاک نہیں رہتا. آپ نے چادروں کو دھونا ہے, اس کی مایا اتر جائے, آپ نے پھر اس کو سکڑ جائے, پھر آپ نے گھر میں باندھ کے دیکھو, جتنی آپ سنبھال سکتے ہیں اتنی رکھیے. حاجی نے حج کی کرنا ہوتا ہے اور سارے حاجی چادروں والی کیا, آپ نے اپنے قد کے مطابق لینی ہے. اب باندھنی کس طرح, باندھنے کا مرحلہ سب سے مشکل ترین مرحلہ سمجھتا ہے. میں الحمدللہ 18-19 سال سے اللہ تعالیٰ مجھ سے خدمت دے رہا ہے. حاجی کہنے میں واپسی کی باتیں بتا رہا ہوتا ہوں, حاجی ایک بھاگا آتا ہے, چھوڑو 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 ڈاکٹر صاحب ساتھ کی باتیں چھوڑو, مجھے چادر باندھ کے دکھاؤ, یہ نہیں باتیں آ رہی. اتنا مشکل لوگوں نے اس کو بنا دیا ہے کہ جس کو حالانکہ شریعت نے کوئی مشکل نہیں رکھا. میں سیالکوٹ میں ملتان میں ایک جگہ پہ ٹریننگ لینے گیا. مجھ سے پہلے جو ٹریننگ دینے والے تھے نا, انہیں ٹیبل موبائل, ٹیبل کے اوپر چڑھے اور یوں کر کے اپنا ایک پاؤں آگے ایک پاؤں پیچھے کر کے یوں کر کے دکھائی. سارا مجمع بڑا پریشان کہ اتنا مشکل مرحلہ ہے, اتنا مشکل مرحلہ ہے. میں آپ کو بتانے لگا بہت آسان ہے. حاجی صاحبان یہ چادر کے باندھنے کا شریعت نے کوئی مخصوص طریقہ نہیں رکھا. یہ جو بتا دیا جاتا ہے کہ تم ذرا دھیان میں نہیں, وہ آپ کیا کرتے ہیں, اکثر لوگ کہتے ہیں گانے نہیں نہ دینی, تو ایسے کہتے ہیں ایسے دبا لینا اور اس کو ایسے پکڑ کے اور اس کے اوپر جو ہے وہ تو گھٹ باندھ لینا. اب ایسی باندھی ہوئی چادر آپ کو کتنی دقت دے گی, حج پہ باندھنے ہونے کا نام, شریعت کا یہ بتایا ہوا طریقہ نہیں ہے. کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں تم نے یہ کرنا ہے, آپ یہ کرنا ہے کہ ایسے کر کے پہلے ایک طے لگانا, پھر دوسری طے, پھر تیسری طے, وہ تاہیں لگاتا رہتا ہے, چادر ہی نہیں. آپ کو میں بتا دوں اس کا حدیث میں آتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہمت باندھو. تہمت جیسے ہمارے پنجاب کے لوگ گھروں میں باندھتے وہی ہے طریقہ. جس نے کبھی نہیں باندھی وہ آپ پریکٹس کر لیں. دیکھو طریقہ یہ ہوگا, ایک پلہ بگڑنے سے باندھو اور دوسرا پلہ جو ہے اس کو کنارے کے ساتھ ساتھ چونے ڈال دو, ایسے کنارے کے ساتھ ساتھ. پھر دوسرا پہلا پلہ پکڑ کے اس کو بھی کنارے کے ساتھ ساتھ چونے ڈال دو, اور کنارے کے ساتھ چونے ڈالنے کے بعد اس کو آپ نے ایک بل دینا ایسے کر کے, اور اس کو ایک چادر کے اندر چھپا لیں ادھر اور ایک ادھر اڑیس لیں, جیسے چادر باندھی جاتی ہے تہمت باندھی. یہ طریقہ ہے. البتہ اس میں 2-3 چیزیں ضروری ہیں. ہمارے دیہاتی لوگ جیسے ہمارے شہری کچھ نوجوان وہ زنجیریں اور پتہ نہیں کڑے پہنے پھرتے ہیں, تو گاؤں کے لوگ بھی وہ باندھتے ہیں نا جب دھوتی, وہ ایسے لمبے لڑ کر کے ایسے پیچھے باندھتے ہیں, جتنے لمبے لاڑ ہوں گے ان کا بڑا چودھری سمجھا جائے گا. تو یہ نہیں کرنا آپ نے. میں نے آپ کو بتایا کنارے کے ساتھ ساتھ چونے ڈالیے. دیہاتی لوگوں کے ایسے کر کے آگے سے اٹھی ہوتی ہے اور پیچھے سے زمین پہ جھاڑو دے رہی ہوتی ہے, یہ نہیں کرنا آپ نے. یہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ایسے کر کے باندھتے پیچھے. آپ نے کنارے کے ساتھ چونے ڈالیں گے تو یہ گول رہے گی اور پھر آگے سے اٹھے گی نہیں. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تہمت آگے سے نیچے ہوتی تھی, پیچھے سے آدھی پنڈلی تک ہوتی تھی. ہم الٹ معاملہ کرتے ہیں, آگے سے اٹھی ہوتی ہے پیچھے سے نیچے ہوتی ہے. ایک تو کام میں نے یہ بتا دیا باندھنے کا. اب دوسرے نمبر پر احتیاط کرنی ہے آپ نے کہ ناف سے اوپر چادر ہے, ناف ننگی نہ ہو, یہ مد کا سطر ہے. اور تیسرے نمبر پر یہ کہ ٹخنے سے اوپر ہے. چادر باندھنے کے بعد آپ نے دیکھنا ہے اگر لمبا ہے, لمبی چادر ہے, آپ اس کو ایسے کر کے فولڈ کرتے جائیں گے, آپ کی چادر مضبوط بھی ہو جائے گی, نیچے سے اوپر بھی آ جائے گی. جس نے کبھی نہیں باندھی ذرا پریکٹس کر لے گا. چادر باندھنے کے بعد اپنی چادر کے اوپر سے آپ نے ایک تہمت کے اوپر اپنی بیلٹ باندھ لیجیے. چونکہ آپ کے پاس جیب تو کوئی ہے کوئی نہیں, آپ نے پاسپورٹ رکھنا ہے, ٹکٹ رکھنی ہے, آپ اس کے اندر ڈال کے رکھ لیجیے. اوپر باندھ لو, زیادہ محفوظ کرنا ہے اندر باندھ لو, اس کے اوپر سے چادر لے آؤ, سب طرح جائز ہے. لیکن اس کو تہمت کو مضبوط بنانے کی نیت سے نہیں باندھنا. چاہے آپ اپنے بیگ میں, چھوٹے بیگ میں گلے میں بیگ ڈال لو, اس میں چیزیں رکھ لو,
جائز ہے، یہ شرعی ضرورت نہیں ہے، انتظامی ضرورت ہے اگر باندھنا ہے، لیکن تہمت کو مضبوط بنانے کی نیت نہیں کرنی، یہ بھی حرام ہو جائے گی۔ لہذا آپ نے اپنی چادر نیچے والی دھوتی کی طرح باندھنے کے بعد اوپر والی چادر آپ نے اس طرح لینی ہے کہ جیسے سردی کے موسم میں بکل ماری جاتی ہے۔ میں بڑے آسان لفظ بول رہا ہوں، دھوتی بکل، آپ بڑے پڑھے لکھے ہوں گے، این ممکن ہے کئی لوگ کہیں کہ بڑی لو لیول کی گفتگو کر رہا ہے، یہ میری مجبوری ہے۔ حاجی بڑا سادہ ہوتا ہے، پہلے سیکھتا نہیں، اور ایسی ایسی باتیں ایئرپورٹ میں کہہ رہا تھا حاجی صاحبان احرام باندھو احرام باندھو، تو پی آئی اے کا عملہ بندہ آیا میرے کان میں کہتا ہے ڈاکٹر صاحب سب نے احرام باندھ دیا، وہ بابا جی پھر رہے ہیں۔ میں بابا جی کے پاس گیا، میں نے کہا بابا جی احرام نہیں باندھا، کہنے لگا پتر بنے ایسے، تو میں نے کہا اب کام ہے، کہنے لگے پتر بن کے باقاعدہ بنے ایسی، بن کے تے دو رکعتاں پڑھ کے تے ٹھپ کے بیگ جا ایسے سادہ ہے۔ میں نے کہا بابا جی وہ تو عمرہ کر کے کھولنا ہے، یہ آپ نے کیا کیا؟ پتر میں کو روز حج کرنا پھر نا میں کی پتا ہو گیا۔ تو میں نے کہا اللہ نے بلایا ذرا سیکھ کے جانا تھا، وہ ہون بڈھے میرے کہڑے توتے پڑھ گئے، اللہ میری آپ کی حفاظت میں سیکھ کے جانا ہے۔ یہ میں نے کہا دھوتی اور بکل، یہ اوپر والی چادر نے بدلتے رہنا ہے، کبھی چادر اس طرح ہونی ہے، کبھی آپ کی چادر نے اس طرح ہو جانا ہے، کبھی آپ کی چادر نے ایک مرلے پہ اس طرح ہو جانا ہے، پھر ایک مرلے پہ آپ کی چادر نے دوبارہ اس طرح ہو جانا ہے۔ یہ کہاں جا کے کرنا ہے، یہ پوری ٹریننگ ہے۔ حاجی سمجھتے آپ کو 5-10 منٹ کی گال ہوئے گی، سنا کے چلے جاؤ گے، یہ پوری ٹریننگ ہے اور اس کو سیکھنا پڑے گا۔ تو شروع میں آپ کی چادر اس طرح ہونی ہے جیسے بکل، نیچے دھوتی اوپر بکل، اور نیچے آپ نے اس طرح کا جوتا پہننا ہے کہ پاؤں کی اٹھی ہوئی ہڈی ننگی ہو جائے۔ یہ کینچی چپل قرآن و حدیث میں نہیں بنی ہوئی، وہ حکم لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب احرام باندھا تھا آپ نے فرمایا تھا جس کے پاس چپل ہے وہ چپل پہن لے، اور جس کے پاس چمڑے کے موزے ہیں وہ اس طرح کٹوا لے کہ اوپر والی ہڈی ننگی ہو جائے۔ آج کل ایسے جوتے بھی آ گئے ہیں کہ جو یہاں سے اوپر سے تھوڑے سے بند ہوتے ہیں، باقی سارا پیر ننگا ہوتا ہے، چاہے وہ پہن لو جائز ہے۔ شوگر پیشنٹ اگر 2-3 گھنٹے کے کینچی چپل پہنے زخم ہو جاتے ہیں، شوگر پیشنٹ کا زخم نہیں چھوٹتا تو وہ دوسرے جوتے بھی جائز ہیں، لیکن پاؤں کی اوپری ہڈی ننگی رہے۔ اب یہ مردوں کا احرام ہو گیا، دھوتی بکل اور کینچی چپل۔ خواتین نے کیا کرنا ہے؟ خواتین نے اپنے احرام کے دوران سلے ہوئے کپڑے ہی پہننے ہیں، اور جوتے کی بھی کوئی پابندی نہیں عورتوں پہ، بند پہنے کھلا پہنے، اپنے کپڑے پہن کے اوپر اپنا عبایا پہننا، اور عبایا پہننے کے بعد اپنے سر پہ چادر دوپٹہ لینے کے بعد چادر دوپٹے کے اوپر سے ایک سکارف اس انداز سے اوڑھنا ہے کہ عورت کے جتنے بال ہوں وہ سارے کے سارے ڈھک جائیں، لیکن چہرے کا سامنے والا حصہ ننگا ہو جائے۔ ایسے ایک رومال ایک سکارف اوڑھنا ہے کہ چہرہ سامنے ننگا ہو جائے۔ میری بال خواتین بہنیں وہ ایسے کر لیتی، ماتھے کے اوپر لے آتی، یہ بھی نہیں کرنا۔ احرام کے دوران آپ نے پورا چہرہ ننگا رکھنا ہے، حتیٰ کہ ماتھا یہ چہرے کا حصہ ہے۔ حدیث کے لفظ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد کا احرام سر میں ہے اور عورت کا احرام چہرے میں ہے، لہٰذا چہرہ مکمل ننگا ہو، بال کوئی ننگا نہ رہے، بالوں کو اچھا ڈھکنے رہے لیکن چہرے پہ کپڑا نہ لگے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جب ہم حج پہ جانے لگی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی عورت اپنے چہرے کے اوپر نقاب نہ ڈالے اور دستانے بھی نہ پہنے۔ دیکھو آگے پیچھے کتنے سختی کے ساتھ حکم ہے پڑھنے کا۔ کئی اللہ کرے میرا آپ کا حج ایسے بن جائے، اگر آدمی حج کو صحیح طرح سمجھ کے کرے نا تو سچا پکا مومن مسلمان بن کے آتا ہے۔ مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ مکمل تابع داری کرنے کو، جو حکم ملا کر لیا۔ اگر حکم ملتا ہے پردہ کر، پردہ کیا، نہیں تو نہیں۔ اگر حکم ملا نماز پڑھ تو پڑھی، جب حکم ملا نہ پڑھ تو نہ پڑھے۔ یہ مسلمانی اسی کہہ رہے ہیں کر لیا تو فیل کیوں ہوا، کر لیا فیل کیوں ہے، یہ باتیں چھوڑ دو۔ شریعت کہتے ہیں کہ جو کہا جائے وہ کرو۔ آپ کو حج کے دنوں میں ایک دن ایسا آئے گا کہ نماز مغرب کا ٹائم ہو جائے گا، پر شریعت نے آپ کو کہنا ہے کہ نماز نہیں پڑھنی آپ نے، وہاں جس نے پڑھی وہ گناہ کرے گا۔ لو ساڑھے جا کو کبھی نماز پڑھ کے بھی گناہ گار نہ بننا، وہاں نہ پڑھنا ہے، حکم ہے شریعت کا کہ نہیں پڑھنی۔ ایسے ہی عورتوں کو بالوں پہ کٹوانے کا عام حالت میں ناجائز ہے، اور وہاں ہر عمرے کے ختم پہ بال کٹوائے گی،
हुक्म है वहाँ का। ये सीख क्या हुआ रहा, अल्लाह मुझे आपको तौफीक दे दे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं हमने नकाब नहीं ओढ़े थे, लेकिन फरमाती हैं अगर वो अजनबी मर्द आ जाता था हम चादर आगे कर लेती थी, जब वो पीछे चला जाते काफिले जो गुजर रहे होते थे जब वो चले जाते हम हटा लेती थी। उस वक्त तादाद थोड़ी थी, फितने भी ज़्यादा नहीं थे। अब तादाद भी ज़्यादा है, फितने भी ज़्यादा है। आपको ये भी पता ना, जब तक फितने नहीं थे औरतों को हुक्म था कि मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं पाँचों वक्त, लेकिन जब फितने शुरू हुए औरत की नमाज मस्जिद की बजाय घर में, घर के सहन की बजाय पिछले कमरे में अफजल है। ऐसे ही अब भी हुक्म यह है कि जवान औरत जो है वो लाजिमन पर्दा करके जाए, और ये बार बार ऐसे करना मुश्किल है, ज़्यादा उसका तरीका जो है वो ये होगा आपने एक पी कैप का गत्ता लेके इसके ऊपर नकाब लगाना है और इस नकाब को इस अंदाज से ओढ़ना है कि आपके नकाब का कपड़ा चेहरे के साथ टच ना करे, चेहरे से हटा ले और पर्दा भी हो जाए और वो हुक्म भी पूरा हो जाए कि चेहरे के साथ कपड़ा ना लगे। मर्दों का औरतों का एहराम मैंने बता दिया, मर्द भी औरतें भी एहराम बांधने के बाद बड़े परेशान होते हैं। अक्सर लोगों को सुना है कहते डॉक्टर साहब बक्सुआ लगा लूं, चादर उड़ रही है। एक हाजी साहब जहाज में बैठे मिले, कहने लगे डॉक्टर साहब 3 घंटे हो गए हैं पेशाब रोक के बैठे हुए, अब मुझसे बर्दाश्त से बाहर हो रही है, बताओ मैं क्या करूं। मैंने कहा क्यों रोका हुआ, बाथरूम जाओ। क्या कहने आप, मैंने तो किताब में पढ़ा था कि उम्रा करके एहराम खोलना, तो आप क्या मैं बाथरूम में जाऊंगा चादर खोलूंगा मेरा एहराम खुल जाएगा। मर्द भी औरतें भी समझ ले इन चादरों का नाम एहराम नहीं, इस रुमाल का नाम एहराम नहीं है। हाजी कैंप में एक औरत अपनी बेटी से कह रही थी तीर आनी है ए थल्ले गंढ देना पक्की, एन न खुलन दे, अगर ऐ खुल गई तो तेरा एहराम खुल जाऊंगा, एन न खोली। औरतें भी मर्द समझ ले ये चादर और ये रुमाल का नाम एहराम नहीं है, इसको वैसे कह देते एहराम औरत में, ये एहराम का लिबास है। एहराम किसको कहते हैं, एहराम कहते हैं कि कुछ पाबंदियां जो लगाई गई हैं उन पाबंदियों में से कोई पाबंदी नहीं तोड़नी वरना एहराम खुल जाएगा। वो पाबंदियों में है कि सिला हुआ लिबास मर्द ने नहीं पहनना, औरत ने चेहरे पे चादर नहीं लगने देनी। ये जो पाबंदियां आगे चल के बताऊंगा एहराम की तफसील के साथ इंशाअल्लाह, तो एहराम की पाबंदियों में से कोई पाबंदी नहीं तोड़नी। चादरें उतारो बांधो, अगर नापाक हो जाए चादर दूसरी बांधो। मैंने कहा था 4 चादरें लेके जानी है, 2 बांधने नहीं है और 2 स्पेयर रखनी है। इसीलिए अगर जवान मर्द गुस्ल की हाजत भी एहराम की हालत में हो जाए तो घबराना नहीं, गुस्ल करना है बगैर साबुन के और चादर धो के रख लेनी है, दूसरी चादर बांधो। बाथरूम जाना है और बल्कि समझ के जाओ। अक्सर बिल्डिंगों में वहाँ और जहाज में भी और वहाँ की अक्सर बिल्डिंगों में सब में कमोड सिस्टम है। हमें आदत पड़ी होती है नीचे बैठ के सीट वाली बाथरूम इस्तेमाल करते हैं और वहाँ मिलता कमोड वाला, और अक्सर हाजी कितना परेशान होता देखा है कि जिसको आदमी एक कहने लगा 3 दिन तो मैंने कटी नहीं है। अल्लाह मेरी आपकी हिफाजत फरमाए। यहाँ से कमोड का इस्तेमाल सीख के जाओ। कैसे, आपने जब जाना है तो कपड़े उतार के कमोड को धो के कुर्सी की तरह बैठ जाओ, फारिग होके अपने जिस्म को पाक करके कमोड को भी धो दो और कपड़े पहन के जाओ। ये यहाँ से आपने प्रैक्टिस करके जानी है, प्रैक्टिस नहीं होती तो बड़ी परेशानी होती है। लिहाजा कमोड के इस्तेमाल की प्रैक्टिस करके जाओ। वहाँ हर बिल्डिंग में आज कमोड ही है, ज़्यादातर बहुत कम बिल्डिंग है कि जिसमें सीट होगी, इसलिए मुझे ये बातें करनी पड़ती हैं कि वहाँ की परेशानी को दूर करने के लिए बहरहाल आपने एहराम को उतारना बांधना कोई फर्क नहीं आता, इसी तरह सिला हुआ लिबास नहीं पहनना। औरतें भी समझ लें, औरतों ने जितनी दफ़ा वजू करना है हर वजू से पहले रुमाल उतार के सर का मसा करके रुमाल को बांध लेना है। अगर किसी औरत ने रुमाल के ऊपर से मसा किया उसका वजू नहीं होगा। सर का मसा करना वजू का फर्ज है, फर्ज अदा ना हो तो अमल नहीं होता। ज़्यादा रुमाल के ऊपर से मसा नहीं करना, बल्कि रुमाल उतार के सर का मसा करना है फिर बांध देना है। चाहे 50 मरतबा रुमाल उतार के मसा करना पड़े करना है। आगे पीछे बालों को बांध के रखना है। शरीयत ने रुमाल पता है क्यों बनवाया है? औरत के सर पे दुपट्टा खिसकेगा फिर ऊपर रखेगी फिर खिसकेगा, इसका बाल टूट जाएगा। ये बाल तोड़ना मना है एहराम के दौरान। औरतों ने
تیل سے لگا کے پنے سے لگا کے اپنے بالوں کو ایک اچھی طرح باندھ لینا. اس کے بعد دوران احرام بالکل نہیں کھولنا کہ بال ٹوٹ جائے گا کھولنے سے. آپ نے مردوں نے بھی عورتوں نے بھی جسم کے کسی حصے کا بھی بال نہیں توڑنا. لہٰذا یہ بالوں کو باندھنے کا رومال ہے. مسح کرنے سے پہلے اگر نہ اتارا تو وضو نہیں ہوگا. اگر رومال کے اوپر سے وضو کر کے چلی گئی اور جا کے طواف کر لیا تو بجائے وضو کے بے وضو طواف کیا تو ثواب ملا ہوگا، گناہ کمایا. لہٰذا آپ نے احتیاط کرنی ہے. خواتین نے جو مسئلہ سمجھ لیا کہ جب بھی وضو کرنا ہے رومال اتار کے سر کا مسح کرنا ہے. جو راستے میں کسی خاتون کو دیکھے اسے بھی پیار سے سمجھا دے کہ بہن تیرا وضو نہیں ہوگا، مسح کر. ہاں ایک چیز آپ کے ذہن میں اٹھ سکتی ہے، میں کوشش کروں گا اپنے لیکچر کے درمیان کہ جہاں جہاں حاجی کو کوئی پریشانی آتی ہے وہ میں دور کرتا جاؤں. پھر بھی اگر کوئی رہ جائے تو انشاءاللہ کل سوال جواب کا سیشن ہوگا، اس میں انشاءاللہ آپ کے سوالوں کے جواب دوں گا. تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ آپ کے ذہن میں یہ سوال اٹھ سکتا ہے کہ وضو کرتے ہوئے میرا کو بال ٹوٹ گیا، یا مسح کرتے ہوئے جب رومال اتارا تھا عورت کا بال ٹوٹ گیا تو پھر کیا کرنا ہے. اگر تو ویسے ٹوٹ جائے اپنے آپ پھر تو اکثر علماء کرام کے نزدیک کوئی اس کے اوپر کفارہ نہیں ہے. لیکن اگر ذرا سی بے احتیاطی سے ٹوٹا تو کفارہ ہے. ایک بال ٹوٹنے پر اور اکثر بے احتیاط مثلاً وضو کر رہا ہے، پانی ڈال رہا ہے، اب داڑھی کا خلال تو نہیں کرنا، پانی پورا پہنچانا ہے. داڑھی کا خلال کرے گا تو وہ بال ٹوٹ جائے گا، بے احتیاطی ہو گئی. اگر پھر بھی بعد میں صرف خالی پانی ڈالو نا تو پھر بھی بال ہاتھ میں آ جاتا ہے. آج کل اکثر بالوں کے گرنے کی بیماری ہے تو گھبرانا نہیں. شریعت کہتی ہے ایک بال ٹوٹنے پہ ایک مٹھی صدقہ اناج واجب ہو جائے گا، 2 بال ٹوٹنے پہ 2 مٹھی صدقہ، 3 بال ٹوٹنے پہ 3 مٹھی صدقہ، 3 سے زیادہ ٹوٹنے پہ 1.25 سر گندم کے برابر صدقہ. 3 سے زیادہ جتنے مرضی ٹوٹ جائے. اور اگر کسی نے چوتھائی سر کے یا جسم کے کسی بھی حصے کے چوتھائی حصے کے بال کاٹے اس پر ایک دم دینا پڑے. جس نے نہ سن کے حجیجہ بھی دم نکل جاتا ہے. کیا خیال ہے؟ 450 ریال کا بکرا. اب یہ کوئی نہیں کرتا بے وقوفی کہ دم پڑ رہا ہے. اور یہ جو بال ٹوٹنے والا معاملہ اپنے آپ یہ تو 3 سے زیادہ ہو ہی جائے گا. اس کا آسان حل میں آپ کو بتانے لگا. جب بھی عمرہ کر کے احرام کھولنا ہے، عمرہ ہو حج ہو، جب بھی احرام کھولنا ہے آپ نے 5-6 ریال وہاں حرم میں صدقے کے طور پہ کسی کو دینے ہیں. 1.25 سیر گندم آ جاتی ہے 5-6 ریال میں. آپ نے 5-6 ریال دے دیا کرنے ہر دفعہ. وہاں جو صفائی کرنے والے ہیں، پانی بھرنے والے ہیں، آپ ان کو بھی دے سکتے ہیں حرم میں، ان کو دے دیجئے. آپ کا پورے احرام کے دوران جو بال ٹوٹے ہوں گے، ظاہر 3 سے زیادہ ٹوٹے ہوں گے تو وہ آپ کا کور ہو جائے گا. آسان حل میں نے بتا دیا بالوں کے ٹوٹنے کا. دوسری بات آپ کے ذہن میں آ سکتی ہے، میں نے جب کہا نا کہ بے وضو طواف نہیں کرنا تو کئی لوگوں کا وضو بھی قائم نہیں رہتا. اب کیا کیا جائے؟ اس صورت میں آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ جب بھی طواف کرنا ہے تو با وضو کرنا ہے، بے وضو طواف نہیں ہوتا. اگر کسی کا وضو ٹوٹ جائے طواف کے دوران تو ذہن میں رکھنا ہے 1 چکر 2 چکر 3 چکر. اگر 3 لگانے کے بعد ٹوٹا، چوتھے میں 5ویں میں 6ٹھے میں 7ویں میں وضو ٹوٹا تو وضو کر کے آ کے اس چکر کو نہیں سے کرنا جس چکر میں وضو ٹوٹا. اور اگر 3 چکر ابھی نہیں مکمل ہوئے تھے کہ پہلے وضو ٹوٹ گیا، اب وہ چکر ضائع ہو گئے، اب نئے سرے سے طواف کرنا پڑے. سمجھ آ گئی؟ یعنی اگر 3 کے بعد ٹوٹے، چاہے 2-3 قدم رہ گئے تھے اور وضو ٹوٹ گیا، اب اس چکر کو نئے سرے سے کرنا پڑے گا جس میں وضو ٹوٹا تھا 3 کے بعد. اور اگر 3 ابھی نہیں کیے تھے کہ پہلے وضو ٹوٹ گیا تو اب آپ کو نئے سرے سے وضو کر کے نئے سرے سے طواف کرنا ہے. 3 کے بعد ٹوٹے چکر نئے سرے سے، 3 سے پہلے ٹوٹے طواف نئے سرے سے. اب میں آپ سے عرض کر رہا تھا، آپ نے عورتوں نے اپنا رومال باندھا، مرد حضرات اپنی چادریں لی بکل کی طرح. ایئرپورٹ لاؤنج کے اندر چھوٹی سی مسجد بنی ہے عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے ٹینٹ لگا کے انتظام کیا گیا ہے، دنیا بچھائی گئی ہے. مرد وہاں چلے جائیں، عورتیں چھوٹی مسجد میں جائیں. اور جو انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ جانے والے ہیں ان کے لیے بھی مرد عورتوں کے لیے الگ الگ جگہ موجود ہے نماز پڑھنے، وہ ادھر جائیں. سب سے پہلا کام کرنا ہے احرام باندھنے کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھنے ہیں احرام کی نیت سے. پیچھے سے یاد دہانی کرانے کے لیے پوچھ لوں، سب سے پہلے 2 رکعت کون سے بتائے تھے؟ 2 باتیں. پھر 2 رکعت کون سے بتائے تھے؟ سفر کی آسانی کی وجہ سے. اب ایئرپورٹ پہ احرام باندھنے کے بعد پڑھنے ہیں 2 رکعت نماز نفل احرام. ان 2 رکعتوں میں شریعت کہتی ہے پہلی رکعت میں علم شریف کے بعد قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں علم شریف کے بعد قل هو اللہ احد پڑھی جائے. باقی نفلوں میں اس میں ہے. اگر کسی کو نہیں یاد قل یا ایھا پھر دونوں میں قل هو اللہ احد پڑھنے جائے. لیکن اگر یاد ہے تو پھر سنت پہ عمل کرنا ہے.
2 رکعت نفل احرام کے پڑھنے کے بعد سلام پھیرنے کے فوراً بعد مردوں نے سر سے چادر اتار دینی ہے اور عورتوں نے رومال بندہ رکھنا ہے. اور مردوں نے جب سر سے چادر اتاری، اب جب تک احرام کی حالت میں رہنا ہے مردوں نے سر نہیں ڈھانپنا، سوتے ہوئے بھی نہیں اور نماز میں بھی. احرام کے دوران جتنی نمازیں پڑھنی ہے ننگے سر پڑھنی ہے مرد نے. لہٰذا مردوں نے سر سے چادر اتار کے بھائی بیٹھے بیٹھے آپ نے کرنی ہے نیت عمرے. کس کی؟ میرا خیال ہے کہ بولنا میرے ذمہ رکھیں گے آپ. کیا خیال ہے؟ ابھی بھی سارے آدمی ہی بولے. کس کی نیت؟ کئی لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوگی کہ ہمیں عمرے کی نیت کیوں بتا رہے ہیں آپ؟ ہم نے تو حج کرنا ہے، عمرہ تو آگے پیچھے کر سکتے تھے، ضرورت اتنا ویٹ کرنا تھا، ہمیں تو حج کی نیت بتاؤ. نہیں، عمرے کی کریے کیوں؟ حج ہوتے 3 طرح کے. ایک حج کا نام ہے حج افراد، ایک کا نام ہے حج قران، ایک کا نام ہے حج تمتع. حج افراد اس حج کو کہتے ہیں کہ وطن سے چلتے وقت جب آپ نے میقات سے احرام باندھا تو آپ نے حج کی نیت کر لی. اب وہاں آپ کو مہینہ لگے، 1.5 مہینہ لگے، حج کر کے احرام کھولے گا، مشکل حج ہے. دوسرا حج ہے جس کا نام ہے حج قران. حج قران میں یہ کرنا ہوتا ہے جب وطن سے چلتے وقت آپ نے احرام باندھا تو آپ نے عمرے اور حج کی اکٹھی نیت کر لی. عمرہ کر کے احرام نہیں کھلے گا، مہینہ لگے، 1.5 مہینہ لگے، حج کر کے احرام کھلے گا. یہ حج دوسرا حج بھی مشکل حج ہے. حج افراد بھی مشکل، حج قران بھی مشکل. تیسرا حج ہے اس کا نام ہے حج تمتع. حج تمتع میں یہ کرنا ہوتا ہے کہ وطن سے چلتے وقت جب احرام باندھا آپ نے تو صرف عمرے کی نیت کر کے جاؤ، وہاں عمرہ کر کے احرام کھول دو، پھر چاند کی 8 تاریخ کو دوبارہ حج کا احرام باندھ کے حج کر لو. اس میں صرف 3 دن احرام رہنا ہے. یہ آسان ہوا نا، آسان ہو گیا. تو اس کا نام ہے حج تمتع. تو میں آپ کو طریقے بتا رہا ہوں حج تمتع کے. حج افراد یا حج قران جس نے کرنا ہے وہ الگ ہو کے مسئلے پوچھے. اس وقت کیونکہ اکثریت نے کرنا ہے، پاکستانیوں نے کرنا ہے، اکثریت نے حج تمتع. لہٰذا میں حج تمتع کے طریقے بتا رہا ہوں. آپ نے سب نے پہلے نیت کے لیے ذہن میں لانی ہے کہ آپ کون سا حج کرو گے. ہر مرد عورت بولے، اپنی زبان سے نکالے حج تمتع. کون سا حج کرنا ہے؟ کون سا حج کرنا ہے؟ حج تمتع. حج تمتع میں یہ کرنا ہے آپ نے کہ جس وقت آپ نے احرام باندھا، سلام پھیرا، سر سے چادر اتاری تو بیٹھے بیٹھے نیت کرنی ہے کس کی؟ عمرے کی. حج کی وہاں سے جا کے کریں گے، یہاں سے عمرے کی کرنی ہے. کیسے کرنی ہے؟ کتابی حج لوگ پکڑے گا میں کتاب اللہم انی ارید العمرہ فیسر حالی وتقبل منی. نیت تو دل کا ارادہ ہے. حج عمرے کی نیت بھی زبان سے کرنا سنت ہے. ویسے نیت زبان سے کرنا ضروری نہیں ہوتا. حج عمرے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر کے بھی دکھائی ہے، کرنی بھی آپ نے زبان سے ہے. اب عربی پڑھنے سے ہوتی بھی نہیں صحیح. تو میں آپ کو 3 جملے یاد کرانے لگا ہوں، آپ کو نیت یاد ہو جائے گی. ایک جملہ اے اللہ میں ارادہ کرتا ہوں، دوسرا جملہ آسان کر دے، تیسرا جملہ قبول کر لے. یہ 3 جملے کو مشکل تو نہیں، نیت یاد ہو جائے گی. کہو اپنی زبان سے نکالو اے اللہ میں ارادہ کرتا ہوں، آسان کر دے، قبول کر لے. 3 جملے، ارادہ، آسانی، قبول. ذہن میں بچھا لیے. آپ ایک عمرے کی نیت کرو گے، اے اللہ میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں، اسے آسان بھی کر دے، قبول بھی کر دے. عمرے کی نیت یاد ہوگی سب کو؟ بھولیں گے تو نہیں؟ ارادہ، آسانی، قبول. یہ 3 جملے یاد کر لو اچھی طرح. میں نے آپ کو صرف عمرے کی نیت یاد نہیں کرائی بلکہ پورے حج کے سفر کی نیتیں یاد کرا دی ہیں ایک لمحے میں. وہ کیسے؟ آپ نے وہاں چل کے طواف کرنا ہے نا، تو طواف کی نیت بھی کرنی پڑے گی. کیسے کرنی ہے؟ اے اللہ تیرے گھر کے 7 چکر لگانے کا ارادہ کرتا ہوں، اسے آسان بھی کر دے، قبول بھی کر لے. پھر آپ نے عمرے کی صحیح کرنی ہے، وہاں نیت کرنی پڑے گی. کیسے کرو گے؟ اے اللہ میں صفا مروہ کے 7 چکر لگانے کا ارادہ کرتا ہوں، اسے آسان بھی کر دے، قبول بھی کر لے. اب آپ نے چاند کی 8 تاریخ کو حج کا احرام باندھنا ہے، حج کی نیت کرنی پڑے گی. کیسے کرو گے؟ اے اللہ میں حج کا ارادہ کرتا ہوں، اسے آسان بھی کر دے، قبول بھی کر لے. پھر آپ نے 10 تاریخ کو حج کا طواف زیارت کرنا ہے. کیسے کرو گے؟ اے اللہ حج کے طواف کے تیرے گھر کے 7 چکر لگانے کا ارادہ کرتا ہوں، اسے آسان بھی کر دے، قبول بھی کر لے. پھر آپ نے حج کی صحیح کرنی ہے. اے اللہ حج کے صفا مروہ کے 7 چکر لگانے کا ارادہ کرتا ہوں، اسے آسان بھی کر دے، قبول بھی کر لے. پھر آپ نے الوداعی طواف کرنا ہے پاکستان سے آنے سے پہلے، اس کی نیت کرنی پڑے گی. اے اللہ تیرے گھر کے آخری طواف کے 7 چکر لگانے کا ارادہ کرتا ہوں، اسے آسان بھی کر دے، قبول بھی کر دے. سارے سفر کی نیتیں میں نے یاد کرا دی. فائدہ ہو رہا جی؟ اچھا اب آگے بڑھیے. ابھی تک میں جتنی باتیں آپ کو بتا سکا ہوں یہ ساری کی ساری باتیں
حج کی تیاری کی تھی، ابھی حج نہیں شروع ہوا، اب شروع ہونے لگا، نیت تک پہنچایا۔ اب پہلی بار میں بتانے لگا ہوں، ویسے بھی کہتے ہیں یار شروع بسم اللہ اچھی ہو جائے کسی کام میں، آگے اللہ مالک۔ پہلا کام تو سیدھا کرنا چاہیے نا۔ حج کا پہلا کام بھی آپ کو میں بتانے لگا ہوں، آپ نے بڑے دھیان سے کرنا ہے، اور یہ بھی میں بتا دوں، یہ میں نے آپ کو پنجابی اردو میں بھی نہیں بتانا، سارا حج بتاؤں گا۔ یہ کام آپ نے کرنا بھی عربی میں ہے بھی پہلا کام، کرنا بھی دل سے۔ یہ کام کتنا ضروری ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان باندھ کے حج کی تیاری کر دی، صحابہ نے باندھ لیا، جبرائیل آ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو سلام بھی بھیجا ہے اور ایک حکم دیا ہے، اپنے صحابہ سے کہہ دو اونچی اونچی آواز سے پڑھیں۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے کیسے حکم دیا؟ صحابہ سے فرمایا جس نے اپنے حج میں جتنا اونچی آواز سے لبیک پڑھا اور جتنا زیادہ پڑھا اتنا ہی حج قبول ہو گیا۔ دو باتیں ذہن میں رکھی آپ نے، اونچی اور زیادہ۔ اور دوسری حدیث کے لفظ ہے، فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس حاجی نے دل سے لبیک پڑھا، حاجی کے ساتھ دائیں طرف کی چیزیں بائیں طرف کی چیزیں حتیٰ کہ پتھر درخت بھی حاجی کے ساتھ لبیک پڑھتا ہے۔ دل سے جو پڑھے گا، اوپر سے نہیں دل سے، تو دل سے وہی پڑھے گا جس کو معنی بھی آتا ہوگا۔ تو آپ نے معنی ذہن میں رکھنا ہے، لبیک کا معنی میں حاضر ہوں، اللہم لبیک، اللہ میں حاضر ہوں، لبیک لا شریک لک لبیک، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، ان الحمد، ساری تعریفیں تیری، والنعمت، ساری نعمتیں تیری، لک والملک، سارا ملک تیرا، لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں۔ کیا میں نے معنی آپ کو بتایا؟ لبیک کا معنی کیا؟ میں حاضر ہوں۔ دھیان سے کہیے کیا ہے؟ آج صاحب پھر کہیے، سوچئے ذرا کیا کہہ رہے ہیں؟ میں آپ کو دھوکہ دے سکتا ہوں، آپ مجھے دھوکہ دے سکتے ہیں، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اگر حاجی پڑھے لبیک، جیسے اکثر حاجی پڑھتے ہیں، پڑھ دیتے ہیں لبیک، اندر سے ڈرا ہو، اللہ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا، دل سے میں حاضر ہوں۔ کلاس میں ٹیچر کھڑا ہو کے حاضری لگا رہا ہو، کلاس میں بیٹھ کے طالب علم سارا دن کام کرنے والا، لیکن حاضری کے وقت اس نے حاضری نہ بولی ہو، اس کی ابسنٹ لگتی کہ نہیں لگتی؟ حج میں بھی پہلا کام آپ کا حاضری لگوانا، دل سے لگوانا۔ اللہ جانتا ہے، یہ نہیں لانا ادھر لبیک، ادھر دل میں آ رہا 40 دن میرے بچوں کا کی بنے گا، میرے کاروبار کا کی بنے گا، پھر دل سے نہیں پڑھا۔ جیسے پاکستان میں نعتیں پڑھتے ہوئے کہتے تھے نا، یا اللہ ایک بڑی مدینے بلا رہا ہے، تے مدینے دی گلیاں بازاراں دی میں پاگلاں دیوانیاں دی طرح پھرا، میں نے کسی چیز کی ہوش نہ رہے۔ یہ وہ وقت ہے ساری دنیا کو دل سے نکال کے پڑھو لو۔ پہلا کام ہے اچھی طرح کرنا ہے۔ فضائل حج میں لکھا، شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نے لکھا، ایک بڑے میاں تھے، وہ پڑھتے لبیک، قدرت خدا کی کہ آسمان سے آواز آتی لا لبیک۔ ایک نوجوان نے آواز سنی اور کہا بڑے میاں نہ پڑھو، تمہاری لبیک پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، قبول نہیں ہو رہا۔ بوڑھا پریشان ہو گیا، پریشانی کے عالم میں دوبارہ تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ پڑھی لبیک۔ جب دوبارہ پڑھی آسمان سے آواز آئی نعم لبیک وسعدیک، یہ آگے قبول ہو گیا۔ نوجوان پریشان ہو کے پوچھتا ہے بڑے میاں ایک لمحہ پہلے پڑھتے تھے قبول نہیں، ایک لمحے کے بعد قبول ہو گئی، چکر کیا ہے؟ بڑے میاں نے کہا بیٹے تو پریشان کا قصور میرا ہی ہے، میں نے کتنے حج کیے ہیں، لوگوں سے سنا تھا حج میں لبیک پڑھتے، میں لبیک پڑھ دیتا تھا، تو نے کہا نہ پڑھ، فائدہ تو نہیں ہو رہا۔ تو میں نے پھر کیا کیا، میں نے دل اللہ کی طرف لگایا، دل ہی دل میں اللہ سے کہا اللہ پوری دنیا کے دربار چھوڑ کے سب سے بڑا در تیرا سمجھ کے تیری لبیک پڑھا ہوں، تجھ سے اوپر تو در ہی کوئی نہیں، تو نے قبول نہیں کی، میں جاؤں گا کہا۔ تو اللہ کو پیار آ گیا، اللہ نے میری حاضری قبول فرما دی۔ آپ نے بھی پہلا کام کرنا دل سے۔ اب میرے ساتھ آپ دہرائیں گے تاکہ اگر کسی کو یاد نہیں تو یاد ہو جائیں گے۔ پڑھیے لبیک اللہم لبیک لبیک۔ آپ دیکھیے تھکا ہوا تو میں ہوں، میں نے تو روز کے 2-2 3-3 جگہ پہ ٹریننگ دینی ہوتی ہے، آپ تو تھکے ہوئے نہیں ہیں۔ ابھی سنا کیا ہے، جتنا اونچی پڑھو جتنا زیادہ پڑھو اتنا ہی حج قبول ہوگا۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ میں نے ایک لفظ کر کے لایا، اب ذرا ملا کے وہاں جیسے پڑھنا نا ایسے میرے ساتھ پڑھیے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد
2 रकात पढ़ के सलाम फेर के नियत करके है उम्रे की 3 मरतबा ऊंची आवाज से लब्बैक पढ़ना है। हाजी साहब चुई तेरी जुबान से लब्बैक निकली, अब तेरे ऊपर इहराम की पाबंदियां शुरू हो गई। अब क्या पाबंदियां हैं? अब मर्द ने सिरा हुआ लिबास नहीं पहनना, सर चेहरा नहीं ढांपना, औरत ने चेहरे पे चादर नहीं लगने देनी, अब खुशबू नहीं लगानी, बाल नहीं तोड़ना, सुरमा नहीं लगाना, कंघी नहीं करनी, कोई जेबो जीनत नहीं करनी, जिस्म की मैल बचा नहीं उतारनी, जिस्म के ऊपर कोई जू नहीं मारनी। ये पाबंदियां हैं। हत्ता कि क्या है? मैल कुचैल नहीं उतारनी। आप कहेंगे यार दिल तो करता था, आज को जाऊंगा तो बन ठन के जाऊंगा, खुशबुएं लगा के जाऊंगा, इधर भी खुशबुएं इधर भी खुशबुएं। तो आप कहते खुशबू भी मना है, वदू भी करना है ना अब इहराम के दौरान, तो जिस्म को जोर से मन ना नहीं कि मेरी मैल गुजाल उतर जाए, मैल गुजाल उतारना मना है। आप कहेंगे अल्लाह को सफाई पसंद है, जी बिल्कुल ठीक है, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह को वो हाजी सबसे महबूब हाजी है जो जितना ज्यादा मैल कुचैल में अटा पटा होगा उतना अल्लाह को पसंद है। दुनिया में जाता था, किसी बड़े के घर पे जाता था, ठन के जाता था, अल्लाह फरमाते मुझसे बड़ा कौन है? जितना आजिज छोटा बन जाएगा उतना मुझे पसंद है। मैल कुचैल पसंद है। आका अलैहिस्सलाम ये मैल कुचैल क्यों पसंद आ गई? फरमाया हज नाम या मरने का है या इश्क का है। जब बंदा मर जाए उसे ज़ेबो ज़ीनत की होश रहती है? आशिक को भी ज़ेबो ज़ीनत की होश होती है? नहीं, फट्टे पे लिटाया हुआ है। कभी मैयत कहती है इधर से माल इधर से माल, नहीं ना बोलती। क्या करते हो मैयत को? गुस्ल देते हो, फिर कफन पहनाते हो, फिर कहते हो दुनिया से रास्ता टूट गया, इसको कब्र में छोड़ाओ, ठीक करते हो। हाजी साहब तूने भी गुस्ल किया है, तूने भी कफन की तरह ही इहराम की चादरें बांध ली हैं और तूने लब्बैक पढ़ के पूरी दुनिया से रास्ता तोड़ा है। अब बिल्कुल ऐसे पढ़ना है लब्बैक कि जैसे पाकिस्तान में नक़े पढ़ते हुए कहता था या अल्लाह एक बारी मदीने बुला रहा है ते मदीने की गलियां बाजारें जो पागना दीवानिया की तरह फिरा, तुझे किसी चीज की होश न रहे। अब ये लब्बैक पढ़ने का अंदाज आपका होना चाहिए। और आशिक को भी देखा होगा, हज नाम इश्क का ही है। आशिक को देखा होगा बाल बिखरे होते हैं, मट्टी पड़ी होती है, महबूब का नाम लेके जा रहा होता है, लोग कहते हैं पागल हो गई दीवाना, इसे ज़ेबो ज़ीनत की होश नहीं। आपको भी अल्लाह ये पसंद कर रहा है। और ये लिबास, ये लब्बैक का पढ़ना वक्त नहीं है। अगर खाली फजाइल पे मैं आ जाऊंगा तो इसके लिए बड़ा वक्त लग जाएगा। ये लिबास इतना पसंद है, हदीस में आता है 3 चीजें आती है हदीस में कि अगर किसी बस्ती में कई गुनाहगार बहुत ज्यादा हो जाए, अल्लाह फैसला फरमा देते हैं फरिश्तों तबाह कर दो बस्ती को। लेकिन फरमाया अगर उस बस्ती के अंदर किसी ने एहराम बांध के लब्बैक पढ़ी, फरिश्ते वापस जाके बताते अल्लाह अपना फैसला वापस ले लेता कि पूरी बस्ती को बचाओ। इतना लिबास अल्लाह को ये पसंद है। आपने भी दूसरी पढ़ के दुआएं करनी है। अब आप मुहरिम हैं, आपकी दुआएं अल्लाह कबूल करेगा। मैंने सारी पाबंदियां बताई, पर 3 पाबंदियों को पल्ले बांधना है आपने। कुरान पाक ने कही है, अल्लाह ने पाबंदियां लगाई हैं, ये कभी ना करना। फला रफसा वला फुसूका वला जिदाल। अल्लाह फरमाते जब इहराम बांध लिया, अपने ऊपर हज फर्ज हो गया, फमन फरद फीहिल हज फला रफसा वला फुसूका वला जिदाल। फिर हज 3 काम नहीं करने। पहला काम शाहवत वाली बात, बेपर्दगी वाली बात नहीं करनी। मियाँ बीवी के दरमियान जो बेपर्दा होना जायज़ है, इहराम की हालत में ये भी मना है। शाहवत की नीयत से छू भी नहीं सकते। वैसे हाथ पकड़ के तवाफ कराओ, गाड़ी को उतारो चाहो जायज़ है, पर शाहवत की नीयत से छूना भी मना है। और वहाँ कैसे शैतान ने कराना है? मर्द औरतों का इकट्ठा तवाफ होगा, चेहरे नंगे होंगे औरतों के, एक दूसरे के चेहरों पे नजरें पड़नी है। आपने पहले से तय करके जाना है, खुसूसन नौजवान हाजी कि मैंने नजरों की हिफाजत करनी, अल्लाह का हुक्म है। दूसरी बात वला फुसूका, इहराम के दौरान बहुत एहतियात करनी है, गुनाह नहीं करना। आगे पीछे भी गुनाह मना है। इहराम के दौरान क्यों कहा? इसलिए कहा कि कुछ घड़ियां, कुछ मुकाम, कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ गुनाह का दर्जा बढ़ जाता है। आपने सुना होगा उलमाए किराम से, जब कोई गुनाह का इरादा करता है ना तो अल्लाह फरिश्तों से कहता है ये अभी इरादा किया ना लिखना। जब गुनाह कर लेते हैं तो अल्लाह कहते हैं एक ही गुनाह लिखो। अब जब नेकी का इरादा करे अल्लाह कहता है एक नेकी लिख लो, और अगर नेकी अल्लाह अकबर कर लेते हैं अल्लाह कहते हैं 10 नेकियां लिखो। यही सुना हुआ। लेकिन हाजी साहबा ये ज़ाब्ता यहाँ का है, जिस सरजमीन की तरफ आप तशरीफ ले जा रहे हैं उसका ज़ाब्ता कुरान पाक में बयान फरमाया, वमन युरिद फीहि बिलहादिन बिजुल्मिन नुज़िक़हु मिन अज़ाबिन अलीम। क्या फरमाया? फरमाया जिसने इस सरजमीन पे आके एहराम के दौरान किसी ने अगर वमन युरिद का लफ्ज़ है, इरादा किया खाली गुनाह करने का, नुज़िक़हु मिन अज़ाबिन अलीम, दर्दनाक किस्म के अज़ाब में पकड़ लूंगा। इतनी एहतियात करनी है आपने एहराम के दौरान।
غیبت، چغلی، جھوٹ، فضول باتیں نہ۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کتنی احتیاط کرتے تھے، حج عمرے سے فارغ ہوتے فرماتے جلدی چلو۔ کسی نے کہا حضرت یہ تو مقدس جگہ ہے، زیادہ دیر ٹھہرنا چاہیے۔ فرمایا مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ کس بات کا ڈر؟ فرمایا جیسے یہاں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1 لاکھ کے برابر ہے، اگر بے ادبی ہو گئی وہ بھی 1 لاکھ بے دنوں کی۔ ہمارے دور کتنی احتیاط کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے غلاموں کا خیمہ حرم کی حدود سے باہر لگاتے تھے کہ میں نے شخص اس کو بات نہ کہہ دی حرم میں۔ آپ نے بھی احتیاط کرنی ہے۔ حاجی سے کس طرح شیطان کرائے گا؟ بیٹھے کی ہے پاکستانی ہو، کتنے پیسے دے کے آئے ہو، سب سے لوٹ لیا انہوں نے، یہ باتیں ہیں اللہ معاف فرمائے۔ یہ غیبت اور چغلیاں۔ کئی حاجی کو دیکھا وہ کہہ رہا میرے پلے ککھ نہیں، میں تو بچہ نہیں چک سکتے بھیجے میں لاکھوں روپے خرچ کرنا ہے اور میں کہہ رہا میرے پلے ککھ نہیں۔ جھوٹ ہو گیا، گناہ ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا تھا بلا فسوق کا، حد میں گناہ نہیں کرنا۔ اور تیسرے نمبر پر میں پہلے بتا چکا ہوں کہ حد میں جھگڑنا نہیں، مثالیں بھی بالکل دی تھی۔ بہرحال یہ 3 باتیں زیادہ ذہن میں رکھنی ہیں، باقی پابندیاں بھی ذہن میں رکھ کے دوسری پڑھ کے دعا مانگنی ہے۔ اٹھنا ہے، لبیک پڑھتے ہوئے اٹھنا ہے، سیٹوں پہ بیٹھنا ہے، انتظار کرنا ہے کہ ابھی اعلان ہوگا جہاز پہ سوار ہونے کے لیے۔ اب آپ نے بیٹھنا ہے، لبیک پڑھتے رہنا۔ لبیک آپ کا وظیفہ ہے، آپ کا ورد ہے، آپ کی تسبیح ہے۔ اور یہ میں بتا چکا ہوں کہ بڑی موٹی موٹی کتابیں اس سے پہلے وظیفوں کی پڑھتے ہوں گے، پر حج میں سب سے بڑا وظیفہ لبیک، یہ پڑھتے رہنا ہے دل سے۔ حاجی صاحبان اتنے نمبر گیٹ سے آ کے جہاز پہ سوار ہو جائے، آپ نے اٹھنا ہے، اپنے اپنے بورڈنگ کارڈ، خواتین کے بورڈنگ کارڈ خواتین کو دے دینے ہیں، اور مرد اپنے اپنے بورڈنگ کارڈ لے کے لائنوں میں لگیں گے اور بورڈنگ کارڈ دکھا کے انہوں نے تھوڑا سا حصہ پھاڑنا ہے اور آپ کو جہاز پہ بیٹھنے کی اجازت دینی ہے۔ آپ چڑھ جائیں، جہاز پہ بیٹھو اپنی اپنی سیٹ پہ، اور 5.5 گھنٹے لاہور سے جدہ کے لیے لگ رہے ہیں۔ اس دوران آپ نے زیادہ گفتگو نہیں کرنی، کھانا وانا کھائیں جو کچھ بھی ہے، لیکن زیادہ گفتگو کرو گے جھوٹ غیبت چغلی ہو جائے گی۔ آپ کو کوئی پوچھتا بھی ہے نا کیا جی صاحب کی نام ہے، کسی نے مجنو سے پوچھا تھا مجنو تیرا نام کیا ہے، مجنو کہنے لگا لیلا۔ تیرا نام؟ کہنے لگا لیلا۔ صحیح عاشق وہ ہوتا ہے جو اپنا نام بھی بھول جائے۔ اصلی حاجی وہ ہوگا جو احرام کے دوران اتنی احتیاط کرے کہ کوئی پوچھے حاجی صاحب نام کیا ہے، حاجی کہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ اصلی حاجی ہے۔ نام بتانے سے بھی پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث میں آتا ہے آپ سواری پر بیٹھتے لبیک، سواری سے اترتے لبیک، مدینے کی گلیوں میں اونچائی پہ بھی لبیک، نشائی پہ لبیک، نماز سے پہلے، نماز کے بعد، کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد، آپ نے لبیک ہر وقت جاری ہے۔ اب آپ کا کوشش کریں، ساتھ والے سیٹ والے سے کہیں کہ یار ٹھیک ہے میں نام بتاؤں گا، تعارف بھی ہو جائے گا، پر مجھ سے ذرا حج کی ترتیب سن۔ تو مجھ سے ترتیب سن رہے ہو نا حاجیوں، اس طرح سیکھ کے جاؤ، اس طرح سیکھ کے جاؤ۔ میں آپ کی نماز نہیں پڑھ سکتا، آپ میری نماز نہیں پڑھ سکتے، عبادت ہے نا، عبادت سب آپ اپنی کرو گے نا، تو حج بھی ایک عبادت ہے نہ، میں آپ کا حج کر سکتا ہوں نہ آپ میرا کر سکتے۔ حاجی کہتا ہے میرا تو گروپ نہ آ رہے، بڑے بڑے نال پڑھے لکھے بندے نے دیکھی جاؤں گا نہیں جاؤں نہ، ایسے سیکھو کہ جیسے تم اکیلے وہاں بچھڑ بھی جاؤ گے نا، اگر پتہ ہوگا مینا میں کیا کرنا ہے، ساتھی بچھڑ بھی گئے، جو کچھ کرنا ہے وہ کر لیا، کم از کم دل مطمئن ہوگا کہ جس عبادت کے لیے آیا تھا وہ عبادت تو کر لی ہے۔ آپ اس طرح سیکھنا جیسے اکیلے ہو، کوئی گروپ شروپ نہیں، اکیلے اس طرح سیکھو۔ یہ جو میں بتا رہا ہوں نا ترتیب ذہن میں رکھو۔ آپ سے کچھ حاجی کو سنانی ہے، جہاز میں بیٹھے ہوئے پہلے غسل کرتے ہیں، احرام باندھتے ہیں، 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں، سر سے چادر اتارتے ہیں، نیت کرتے ہیں، لبیک پڑھتے ہیں، پھر اگلی باتیں بتاؤں گا، طواف، زمزم پینا، صفا مروا کی صحیح، مدینے جانا، مینا جانا، یہ ساری باتوں کی ترتیب ذہن میں رکھ کے اس کو سناؤ، اسے کہ تم مجھے سنا۔ جدہ آنے سے پہلے 4-5 دفعہ سنا لیا ہوگا نا، انشاءاللہ جدہ ایئرپورٹ پہ اترنے سے پہلے آپ کا حج پکا ہوگا، فائدہ بھی ہوگا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مجھ سے سیکھو، تو آپ سیکھ سے سکھاتے جا رہے ہیں، ثواب بھی ملے گا۔ جدہ ایئرپورٹ پہ اتریں گے، بسوں پہ بٹھائیں گے، بسیں لے کے حج ٹرمینل پہ جائیں گی، ایک بہت بڑا ہال ہوگا، اس ہال میں کوئی کام نہیں ہونا، اس کا نام ہے انتظار گاہ۔ کوئی کھڑا کوئی بیٹھا، زیادہ سیٹیں بھی نہیں ہوں گی، کئی پریشان ہوں گے، پڑھے لکھے بندے خصوصاً، کوئی یار میں 2-4 انگلش کے جملے بول کے پروٹوکول لے لوں، نہیں۔ سعودی حکومت نے ایک ایسا چین بنایا، ایک نظام بنایا ہے، ان پڑھ دیہاتی بندہ ہو یا پڑھا لکھا، سب کو اس پروسیس سے گزرنا ہے۔ اور آپ نے یہ بھی بتا دوں، بالکل گھبرانا نہیں۔ جو حاجی عاشق ہوتا ہے، جس نے لبیک پڑھا ہوتا ہے، وہ گھبراتا نہیں، وہ کہتا ہے جو بھی ہو جائے کھڑے رکھے، کوئی بات پرواہ نہیں۔
اور جس نے دل سے نہیں پڑھا ہوتا وہ بڑی باتیں بنا رہا ہوتا ہے. ابھی بڑے سخت ہوتے نہیں یہ پاکستانیوں نے ارینج کرتے ہیں, آپ اس طرح کی باتیں نہیں کریں. بہرحال اب آپ نے وہاں سعودی اسکاؤٹ آئیں گے, اسکاؤٹ آپ سے پاسپورٹ کے اوپر چھوٹے چھوٹے اسٹیکر لگا دیں گے اور اگلے حال پہ 3 دروازے بنے ہوئے وہ اچانک کھلیں گے. حاجیوں کو کچھ حاجیوں کو کہیں گے آ جائیں, جتنی وہاں جگہ ہوگی اتنے لوگوں کو بلائیں گے. اور حاجی کیا ہے گروپ سے کٹھا ہی نہیں لے آ سکے, ادھے بندے چلے گئے نہیں تو ادھے بندے آپ نے آگے چل کے سب میں مل جانا ہے, اس لیے پرواہ نہیں کرنی آپ نے. جتنی سیٹیں ہوں گی اتنوں کو اجازت ہوگی, وہاں جا کے سیٹیں ہوں گی.